الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه السلام. اٹھو مسلمانوں، قرآن کی دعوت کو عام کر دو. اٹھو مسلمانوں، قرآن کی دعوت کو عام کر دو. اس روشن ہدایت سے ہر جگ میں اجالا کر دو. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب لا ریب ہے، بے عیب ہے. یہاں پر کتاب ذکر کیوں کیا؟ نکتہ اٹھتا ہے، کتاب تو وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ملی ہو، جو لکھی ہوئی آئی ہو. نہ تو یہ لکھی ہوئی ملی ہے، نہ لکھی ہوئی آئی ہے. اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کتاب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ذالک الکلام لا ریب فیہ ذکر کیا جا سکتا تھا. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں کوئی شک نہیں. یہ لا ریب کلام ہے، یہ بے عیب کلام ہے. لیکن یہاں پر ذکر کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں پر ذکر کیا جا سکتا تھا ذالک القرآن لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب ہے، اس کے پڑھے جانے میں شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر ذکر کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج بھی کوئی بندہ صحابہ کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے مقابلے میں واضح دلیل بن کر کھڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے. اس کے ہر حرف کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پڑھے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پڑھائے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے سنائے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے سنے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے پڑھے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ہر حرف کے صحیح ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں، ہر کتاب میں تحریف ہوئی، قوم نے اپنے حساب سے تحریف کر لی، لیکن یہ کتاب تحریف سے محفوظ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے لیا ہو، مخلوق کے بس میں نہیں ہے اس میں تحریف کر سکے. ہر چیز کے بارے میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں کیا قاعدے ہیں، کیا قانون ہے؟ خالق کائنات
اپنی لائب کتاب میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہوں، جو مطہر ہوں، اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہ لوگ جنہوں نے پاکی حاصل کی ہو۔ خالق کائنات اپنی لائب کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے یہ کتاب پڑھی جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور اپنی زبان کو بند رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کوئی بھی کتاب ہو جب پڑھا کوئی بندہ سننا چاہے سنے، اس کی مرضی ہے، نہیں سننا چاہتا نہ سنے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک قانون ہے جہاں تک اس کی آواز جائے سننا لازم ہے۔ اتنی مقدس کتاب جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات نے لیا ہے، اس کے بارے میں کوئی قانون ہے، اصول ہیں، لیکن اس کے سیکھنے پر بھی کوئی فائدہ ہے؟ محبوب پروردگار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ان طلباء نے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ کر لیا، یہ کائنات کے بہترین شخص بن گئے، ان کے اساتذہ نے ان کو قرآن پڑھایا سکھایا، یہ بہترین شخص بن گئے۔ خالق کائنات کا محبوب پروردگار فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا، تمہارے لیے حجت ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تمہارے لیے حجت ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا رب العالمین اس بندے نے مجھے پڑھا، مجھ پر عمل کیا، اپنی ساری زندگی میرے احکامات کے مطابق گزارتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، یہ ہے تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گا اور کہے گا یا رب العالمین ان لوگوں نے ساری زندگی مجھے کھول کر نہیں دیکھا، مجھے پڑھا نہیں ہے، مجھ پر عمل نہیں کیا، تمہارے خلاف خالق کائنات کی بارگاہ میں مقدمہ درج کرے گا اور تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج ہم نے قرآن پر عمل کو چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تاریخ کو دیکھو، مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوا، مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہے، قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آج موجودہ دور کے اندر ہر جگہ مظلوم مسلمان ہے، ہر جگہ مغلوب مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل کو چھوڑ دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ معزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔